الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. وقال الله تبارك وتعالى عز وجل في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. سب حضرات کہیں آمین.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد أولادنا وأولاد المسلمين۔ تمام احباب عبادت اور ثواب کی نیت سے ذوق شوق اور محبت سے نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا واجب الاحترام سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کی جماعت کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ جو ہے محمد کریم علیہ السلام پر لا کر رب ذوالجلال نے تمام فرما دیا۔ اللہ کے نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء والمرسلین، آقا و مولا رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے اب قیامت تک کے انسانوں کو ہدایت حاصل کرنی ہے۔ میں بھی یہیں سے اسی در سے ہدایت کا طالب ہوں، اور آپ تمام بھی اسی در سے ہدایت کے متمنی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جائے ہدایت، مقام ہدایت نہیں ہے۔ میرے لیے اور آپ تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو منبع ہدایت تو بنایا، لیکن اس ہدایت کو عملی شکل میں جاری کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے درمیان میں اور بہت سے وسائل اور اسباب بنائے۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے۔ کتاب تو یقیناً آخری یہی ہے، لیکن اب یہ کتاب خود سے تو چل کر ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ کتاب تو نازل ہوئی آج سے 1450 برس پیشتر، اب وہاں سے اس دور تک کا سفر اس کتاب نے کیسے کیا؟ بات کو یوں سمجھ لیجیے، اس کتاب کی حفاظت اور اس زمانی سفر کا آغاز رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کی تربیت یافتہ پہلی جماعت مسلمانوں کی، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس جماعت کے متعلق اتنی پیشین گوئیاں، اتنی برکتیں اور رحمتیں اور اتنے وعدے اور اتنی مغفرت اور بخشش مذکور ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ کتاب ساری کی ساری انہی کے لیے اتاری۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوں تو اس کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ اگر صحابہ کی جماعت کو بیچ میں سے نکال دیا جائے تو کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جو اس کتاب کی حقانیت کے حوالے سے ایسی بات کہہ سکے جس کو عین الیقین یا حق الیقین کہا جا سکے۔ اسی کے صحابہ وہ جماعت ہیں
کہ جن کی موجودگی میں وحی نازل ہوئی ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہیں جنہوں نے بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سے دین سیکھا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ یعنی روئے زمین پر وہ پہلی جماعت جنہوں نے دین وصول کیا، یا دوسرے لفظوں میں ہدایت وصول کی، اس کی حفاظت فرمائی اور پھر اس کو آگے منتقل کیا، یہ فریضہ صحابہ کی جماعت کے سپرد ہوا۔ اور اب دیکھیے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، نعمت ہدایت۔ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہو تو ہم دنیا اور آخرت کی ناکامیوں کے سوا کچھ نہ پائیں۔ اگر یہ کتاب آج ہم سے لے لی جائے تو کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا کے تمام معاملات وہ بالکل ویسے ہی کرے گا جیسے اللہ کو مطلوب ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی مطلوب کیا ہے۔ یہ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کو یہ چاہیے ہم سے، یہ قرآن مجید نے بتایا، اور قرآن صحابہ کے پاس تھا، تو صحابہ کرام نے پھر امت کو بتایا کہ اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اور دیکھیے رب ذوالجلال نے بہت سے امور زندگی جو نبی کریم علیہ السلام کو جن کا حکم دیا، ان میں سے بعض چیزیں ایسی تھیں جو نبی کے شایان شان نہیں تھیں، تو رب ذوالجلال نے ان کا صحابہ کے سپرد کر دیا معاملہ، اور کہا کہ ان سے یہ غلطی ہوگی، ان سے یہ خطا ہوگی، اور نبی آپ ان پر قانون لاگو کر کے امت کے لیے مثال قائم فرمائیں گے کہ یہ لوگ جنہوں نے خطا کی ہے، یہ خطا کرنے پر قانون لاگو کروا کے، قانون نافذ کروا کے امت کے لیے پھر معیار اور امت کے لیے پھر رہنما بن گئے کہ اگر خطا ہو تو اس پر سزا کیسے دینی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ صحابی کی تو خطا بھی میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رحمت سے بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا دوسرا نام ہے۔ اگر وہ خطا نہ ہوتی تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس جرم کی سزا کیا ہوگی، میرے علم میں نہیں تھا۔ صحابی سے خطا ہوئی، رسول اللہ نے اس پر قانون لاگو کیا۔ اب یہ نبی کے شان اور نبی کے منصب کے منافی تھا کہ نبی سے خطا کروا کر اس پر قانون لاگو کروایا جاتا، اس کے لیے پھر ان امور کے لیے جو نبوت کے شایان شان نہیں تھے، ان کے لیے صحابہ کی جماعت کو منتخب کیا گیا۔ اور صحابہ کے بغیر دین مکمل ہو نہیں سکتا۔ اور صحابہ کے بغیر کوئی ایمان کا معیار بن نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کا معیار بنایا۔ اور ایمان کیا ہے؟ میں عرض کیا کرتا ہوں، بات کو مختصر کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں واپس۔ ایمان جو ہے نبی کی محبت کا دوسرا نام ہے۔ اب نبی سے محبت کیسی ہونی چاہیے یہ صحابی بتائے گا، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ اللہ کو کیسی محبت مطلوب ہے یہ اصحاب محمد نے بتایا کہ نبی پر کیسے جان نچھاور کرنی ہے، جب نبی پر کیسے مال نچھاور کرنا، نبی کے اشارہ ابرو کو حکم سمجھ کر کیسے اس پر اپنی جانیں قربان کرنی ہے، اور مال و دولت ہو نہ ہو، اسباب ہو نہ ہو، حکم کی تعمیل کیسے کرنی ہے، یہ صحابہ نے بتایا۔ میرے عزیزو، یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بہترین ہدایتوں والی کتاب کی حفاظت کا پہلا ذریعہ بنایا کہ جس کے بغیر انسان ہدایت نہیں پا سکتا، اور ان کو ذریعہ بنایا اس کتاب کو آگے منتقل کرنے کا۔ ان کے بغیر وہ کتاب آگے منتقل ہو نہیں سکتی۔ اور یہ جماعت، یاد رکھیے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اگر ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو دراصل وہ اللہ کے انتخاب پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ اور پھر ان میں سے بھی بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ نے طبقات بنائے ہیں، درجہ بندی کر دی ہے جی، یہ
یہ نبی کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنے والے، نبی کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے والے، نبی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے، نبی کی تصدیق کرنے والے، یہ وہ صدیق اکبر ہیں کہ جب نبی فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم سب نے مجھے جھٹلایا، تنہا ابو بکر نے سے میری تصدیق کی۔ یاد رکھیے، صدیق تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اور تصدیق کیے بغیر کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا یہ ہوتا ہے نا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اب تصدیق ہوگی تو ایمان مکمل ہوگا۔ اقبال نے کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تصدیق ضروری ہے۔ نبی کے سارے صحابیوں نے تصدیق کی ہے اپنے اپنے وقت پر۔ ساری امت جو ایمان لائی ہے سب ہی صدیق ہیں، تصدیق کرنے والے سبھی ہیں۔ نبی خود بھی پہلے تصدیق کرتے ہیں، اپنے آپ پر نبی خود ایمان لے کر آتے ہیں، اپنی نبوت کا خود اقرار کرتے ہیں، نبی بھی تصدیق کر کے صدیق بنتے ہیں۔ لیکن نبی کی امت میں جس کو یہ شرف ملا کہ صدیق کہنے پر جس کا نام ذہن میں آئے وہ ابو بکر ہے۔ ساری امت اور سارے صحابہ کی جماعت صدیق ہیں، صدیق اکبر ایک ہے، اور یہ وہ صدیق ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے انعامات ایسے ملے ہیں جو اور کسی کو نہیں مل سکے، ایسے بہت سے امتیازات کا حامل ہے جو خواہش سے اور کوشش سے کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ سب سے پہلی چیز مقام صدیقیت، یعنی ایسا صدیق جس کو اللہ نے مقرر کیا، اور یہ مقام صدیقیت مستقل ایک منصب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی صدیق بنایا ہے۔ اس کا پتہ تب چلا جب نبی کریم علیہ السلام معراج پر گئے، وہ سارا سفر کر کے واپسی پر آ رہے ہیں، اب جا کر بتانا بھی تو ہے نا، اب بتائیں کیسے اور کس کو بتائیں، مانتا تو کوئی ہے نہیں، تو اپنے اس خدشے کا اظہار کیا جبریل امین کے سامنے۔ انہوں نے کہا پریشان مت ہوں، آپ جا کر بات کریں، آپ کی تصدیق کے لیے صدیق پہلے وہاں موجود ہے، وہ اسی لیے تو وہاں رکھا گیا ہے، اور صدیق اکبر کا عمل بتاتا ہے کہ یہ مقرر من اللہ ہے۔ یعنی آپ دعوت کی بات دیکھیں، جیسے نبی کریم کی دعوت پہنچتی ہے صدیق سوچتے نہیں ہیں، اگلے لمحے آمنا آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا کی صدائیں بعد میں بہت آئیں، لیکن وہ پہلی صدا جس نے اسلام کو سر بلند کرنے کا آغاز کیا وہ ابو بکر کی صدا تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ابو بکر نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا سوچنے میں۔ انسان سوچتا ہی ہے نا، سوچتا ہی ہے۔ ابھی آپ کو دعوت نہیں ملی، ابھی آپ کو نبوت کا اعلان آپ کے سامنے نہیں ہوا، پیغام نہیں پہنچا، ایک انہونی، اندیکھی، ایک ایسی بات جس کا کوئی توقع ہی نہیں ہے، ظاہر میں ایک آدمی کے احاطہ گمان میں ہی نہیں ہے، وہ بات میرے سامنے کی جا رہی ہے اور میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں بغیر کچھ لمحہ ضائع کیے بغیر۔ اس عمل کو کوئی دانشور اس کی توجیہ نہیں کر سکتا کہ عقلی اعتبار سے یہ کیسے درست ہے، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ صدیق کو اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ تو تھا ہی تصدیق کرنے کے لیے، وہ تو انتظار میں تھا۔ یوں لگتا ہے صدیق انتظار میں تھے کہ کب آپ یہ بات کہیں اور میں اس کی تصدیق کروں۔ اور پھر وہ جب واپس آئے معراج سے، وہ سارا سفر آ کر نیچے بیان کیا، بتانا تو تھا، حکم تھا کہ بتانا تو پڑے گا، پھر نعمتوں کا ذکر ہوگا، وہ جو پیغام وہاں سے لائے وہ بتانے پڑیں گے، جو تحفے ملے وہ دینے پڑیں گے۔
تو پھر باتیں تو ہوں گی نا. لوگوں نے باتیں کی, بڑے دانشور تھے, انہوں نے کہا ابو بکر, اس لیے کہ ابو بکر یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اسلام قبول کرنے سے پہلے کوئی چھوٹا مقام نہیں تھا ان کے پاس, بلکہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا سوشل سٹیٹس ان لوگوں نے ڈیگریڈ کیا ہے, کم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ مسلمان ہو گیا. جب اسلام قبول نہیں کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی ان کو وہ وقت نہیں آیا تھا, کبھی پیش ہی نہیں کی بات, تو اس سے پہلے بھی بہت سی خوبیاں اور صلاحیتیں رکھتے تھے. تو معاشرے کے اندر اپنا ایک الگ جدا مقام تھا ان کا, وہ لوگ ان کی عزت کیا کرتے تھے. یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے جو مالی حیثیت سے, سیاسی حیثیت سے, اپنے اپنے شعبوں کی تقسیم کے اعتبار سے جو نمایاں اور سربر آوردہ لوگ ہوتے ہیں, ان چند لوگوں میں ایک نام ابو بکر کا تھا اسلام قبول کرنے سے پہلے. اسی لیے سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے اسلام قبول کر لیا, زید بن حارثہ نے اسلام قبول کر لیا, علی المرتضیٰ نے اسلام قبول کر لیا, لیکن پھر بھی اسلام کی وہ مدد اور نصرت نہیں ہو سکی جو ابو بکر نے اسلام قبول کیا. تو جس طرح لوگ اسلام کی طرف کھنچے اور کشاں چلے آئے, یہ کام کسی اور کے اسلام قبول کرنے سے نہیں ہوا. اس لیے کہ ابو بکر کی ایک معاشرتی حیثیت تھی. آپ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ کا جو اسلوب اختیار کیا, آپ نے اولاً پہلے ان تمام سرداروں کو دعوت دی, غرباء, مساکین اور کمزور طبقے کے لوگوں کو عمومی دعوت بعد میں دی گئی. ان امراء کو, رؤساء کو, سرداران کو اس لیے دعوت دی گئی کہ اگر کوئی ایک معاشرے کا بڑا اسلام قبول کر لے, دعوت قبول کر لے, تو اس کی دیکھا دیکھی پھر اس کے ماتحت جو ہیں وہ پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں, اس کے غلام پیچھے چلے آتے ہیں, وہ اس کی دیکھا دیکھی, وہ اس کے فالوورز ہوتے ہیں, اس کے متبعین ہوتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ ہمارا سردار یہ کام کرے تو کام تو کوئی اچھا ہی ہوگا, تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں. تو ایک آدمی کے دعوت قبول کرنے سے ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. کسی نے نہ مانا, ابو بکر نے مان لیا. تو اب وہ جب ابو بکر کا حلقہ تھا, حلقہ ارادت کہہ لیں, متبعین کہہ لیں, فالوورز کہہ لیں, یا حلقہ اثر کہہ لیں, وہ سب لوگ جو ہے وہ نبی کی طرف متوجہ ہوئے. انہوں نے کہا اچھا یہ بھی کوئی بات ہے, اور پھر بات کہنے والا اور ماننے والا دونوں کے کریکٹر کیا ہے. سبحان اللہ, دونوں کا کردار یہ ہے کہ دونوں کی گواہیاں معاشرے کے اندر یہی ملتی ہیں. یہ مہمان نوازی کرنے والے ہیں جی, یہ لوگوں پر مال خرچ کرنے والے ہیں, یہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں, یہ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. ابو بکر کی اور محمد کریم علیہ السلام کی بہت سی مماثلتیں ہیں جن کا آغاز آپ کے کردار سے ہوتا ہے. یعنی بعینی وہی الفاظ کتابوں میں ملتے ہیں جو نبی کریم کے کردار کے حوالے سے سیدہ خدیجہ نے آپ کے متعلق گواہی دی ہے, اور لوگ گواہی دیتے ہیں, وہی الفاظ ابو بکر کے متعلق ملتے ہیں. وہی الفاظ سیدہ نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم. یہی لفظ ایک اور آدمی نے ابو بکر کے کردار گواہی دیتے ہوئے انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم, وہی الفاظ یہاں ذکر کیے گئے. یعنی ایک ایک چیز, اگر نبی صلہ رحمی کرنے والے ہیں تو ابو بکر بھی صلہ رحمی کرنے والے ہیں. اگر نبی جو ہے وہ کمزوروں ناتوانوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں تو ابو بکر میں یہ صفت موجود ہے. اگر نبی بے روزگاروں کو روزگار سے وابستہ کرتے ہیں تو ابو بکر میں بھی یہ مماثلت موجود ہے. اگر نبی مہمان نواز ہیں تو ابو بکر میں بھی یہ مماثلت موجود ہے. پھر اور بہت سی چیزیں ساتھ آ جاتی ہیں جی. آخر تک آپ دیکھتے چلے جائیے کہ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی گھڑیاں بھی اتنی ہی رکھی جتنی محمد کی, اتنی ہی ابو بکر کی. مزاج ایک جیسا, طبیعت ایک جیسی, کردار ایک جیسا, پرتو تھے. ابو بکر محمد کا پرتو تھے. اس سے بڑھ کر کائنات انسانی میں کسی فرد نے نبی کی اتباع کی ہو, یہ ہو نہیں سکتا. بڑے بڑے متبعین آئے, پیدا ہوئے, لیکن ابو بکر کے بعد ابو بکر سب سے نمایاں مقام لے, اول نمبر, سب سے بلند مقام پر پہلے سے موجود ہے.
ابو بکر کے اسلام قبول کرنے پر لوگ متوجہ ہوئے، لوگ اسلام کی طرف متوجہ. عبد الرحمن بن عوف، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے مالدار لوگ، وہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے. کیسے متوجہ ہوئے؟ ابو بکر کی وجہ سے. علی المرتضیٰ تو خود ابھی بچے تھے، زید بن حارثہ غلام تھے، خدیجہ الکبریٰ عورت ہیں، بیوی ہیں نبی کی. ان تینوں کا سوشل سٹیٹس وہ نہیں تھا کہ ان کی وجہ سے کوئی دوسرے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے. ابو بکر نے اسلام قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اوروں کی توجہ بھی دلوائی. یہ پہلا مددگار، یہ پہلا صحابی. اللہ اکبر کبیرہ. رب ذوالجلال نے ابو بکر صدیق کو مقام بلند عطا فرمایا ہے کہ اس جماعت میں کسی کو وہ مقام نہیں مل سکا. ابھی ہم بیٹھے ہوئے اندر باتیں کر رہے تھے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی طبیعت میں رقت بہت تھی. میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ صحابہ میں کسی بات پر کچھ اختلاف رائے ہوا، ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. طبیعت میں نرمی تھی نا. یہ اس کا مطلب کمزوری نہیں ہوتا. طبیعت کی رقت اور نرمی جو ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر مستقل ایک باب ہے، کتاب الرقاق. اور ہمارے صوفیاء کے ہاں یہ معمول ہے کہ جس آدمی کی طبیعت میں سختی ہو، گرہ بندھی ہوئی ہو، دل سخت ہو چکا ہو، اس کو پہلے وہ اس قسم کی روایتیں بیان کر کر کے اس کے دل کو نرم کرتے ہیں. جب تک اس کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائے اس پر بات اثر نہیں کرتی. یہ خانقاہی نظام تربیت کا ایک مستقل ایک حصہ ہے، ایک شعبہ ہے. اس میں کتاب و رقاق سے مدد لی جاتی ہے، یعنی توجہات کا استعمال کیا جاتا ہے. ایسے اکابر موجود تھے ہمارے بزرگوں کے جو دلوں کی سختی اور گرہیں کھولنے میں مہارت رکھتے تھے، جن کی نگاہ التفات ہی کافی ہوتی تھی. تو بہرحال جناب ابو بکر صدیق کی طبیعت میں رقت تھی، نرمی تھی. صرف ابو بکر کی طبیعت میں نہیں، خود رسول اللہ کی طبیعت میں بہت نرمی تھی. کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتے تھے، پریشانی نہیں برداشت ہوتی تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو فراموش کر دیا. اپنے گھر والے بھوک سے بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی دوسروں کے گھروں میں سامان پہنچانے کے لیے لوگوں سے تعاون کی اپیل کر رہے ہیں. اس کے لیے احساس کا ہونا ضروری ہے، اور یہ نرم دل ہونا یہ احساس کی علامت ہوتا ہے. اس آدمی کی دل میں نرمی نہ ہو، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، کسی کا احساس نہیں کر سکتا، وہ کسی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا. تو ابو بکر صلی اللہ تبارک ابو بکر کو نبی کا جانشین بنانا تھا نا، نبی کے مسجد پر بٹھانا تھا. نبوت نہیں دینی تھی، لیکن نبی کی ذمہ داریوں کا بوجھ نبی کے بعد ابو بکر کے سر آنا تھا. اس لیے طبیعت اور مزاج میں بھی وہی نرمی رکھی، وہی احساس رکھا، وہی دین پسندی رکھی. تو ابو بکر صدیق آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی کریم تک شکایت پہنچی. نبی نے فرمایا کہ تم سب مجھے جھٹلانے والے تھے، جب اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تو ایک تنہا ابو بکر تھا، اس نے مجھے کہا آپ سچ کہتے ہیں. صدقت، آپ نے سچ کہا، آپ نے جو بات کہی ہے سچ کہی ہے. اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، یعنی اس نے مال بھی میرے اوپر قربان کیا، اپنی جان بھی قربان کی. فرمایا کہ یہ میرے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے میرے اس ساتھی کو تنگ کرنا تم نہیں چھوڑ سکتے. گویا نبی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو بکر کی آنکھ میں آنسو آئے تو میرا دل دکھتا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو مت آنے دینا. اگر تمہاری کسی بات سے ابو بکر کو تکلیف پہنچے تو یوں سمجھو کہ میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب ہیں وہ بھی نبی کے ساتھی ہیں، یہ بھی نبی کے ساتھی، لیکن نبی کے ساتھیوں میں ممتاز مقام رکھنے والے ابو بکر ہیں، جن کی وجہ سے باقی ساری جماعت کو نبی تنبیہ فرما رہے ہیں. یہ وہ ابو بکر ہے. مال خرچ کرنے کی بات، اللہ اکبر کبیرہ. سارا مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. نبی کے سچے غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے ابو بکر نے مال خرچ کیا ہے. 8 سے زائد کی تعداد آتی ہے، مختلف
اسماء ہیں حدیث اور تاریخ کی مختلف کتابوں میں، کسی وقت موقع ملا تو انشاءاللہ وہ تمام اسماء جو ہے لکھنے والوں نے لکھا ہے، جمع بھی کی ہیں کتابوں کے اندر، تو ان ناموں کو یاد کرو کہ ابوبکر صدیق نے کن کن نبی کے غلاموں کو آزاد کروایا ہے۔ ایمان کی نسبت ہونے کی وجہ سے وہ مانگی قیمت ادا کر کے ان کو آزاد کروایا۔ حضرت بلال، بی بی ذوالمیرہ، بی بی سمیہ، والد کہتے ہیں کہ طاقتوروں کو آزاد کروا، تیری سیاسی قوت میں اضافہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ سیاسی بالادستی اللہ نے جب دینی تھی تب دے دی۔ وہ ابو بکر کی سیاسی بالادستی نہیں تھی، وہ اسلام کی سیاسی بالادستی تھی۔ ابو بکر اسلام کا نمائندہ، اللہ کا نمائندہ بن کر وہاں پر آیا، اور فیصلے کیا فرمائے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آج اگر ابو بکر کے کردار کو مشکوک کر دیا جائے تو حفاظت ختم نبوت کی ساری جد و جہد کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ وہ پہلا محافظ ختم نبوت ہے کہ جس نے بتایا کہ نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ابو بکر صدیق کے کردار کو مشکوک کرنے والے ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ ابو بکر پر انگشت نمائی کرنے والے، اس کے کردار میں عیب چینی کرنے والے، یہ اسلام کی فتوحات اور اسلام کی عظیم تاریخ کے مخالف اور دشمن ہیں، جو نہیں چاہتے کہ اسلام کو ایسا رہنما ملے جو اسلام کو سربلند کرے اور اسلام کے علم کو، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو عرب سے نکال کر عجم کی طرف لے جائے۔ اس لیے کہ ان کی تکلیف یہی تھی، تب بھی یہی تکلیف تھی، اب بھی یہی تکلیف ہے۔ تکلیف ایک ہی ہے انہیں کہ ان کے آبا کی چترول ہوئی، ان کے بڑوں کو صحابہ کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شکست دلوائی، ناکوں چنے چبوائے، ناک سے لکیریں نکال کر گئے۔ اب جس کو مطلب جس کے بڑوں کو اس قسم کی تکلیف ہوئی ہو، یہ ہم مانتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آبا کی دشمنی صحیح نبھائی ہے۔ انہوں نے صحابہ سے دشمنی کی اور صحابہ کی دشمنی کا بیج اولاد میں منتقل کیا۔ انہوں نے اپنے آبا کی وراثت کو صحیح سنبھالا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے آبا کی وراثت کو سنبھالا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے صحابہ کی دشمنی کا دم بھرنا ہے، جنہوں نے صحابہ کی دشمنی کا دم بھرنا ہے، ان کی زندگی، ان کا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اسی کام کے لیے۔ یہودی اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہم اس لیے کہا ہے کہ وہ خدا کو جانتے ہوئے، مانتے ہوئے اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کھلے بندوں کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں۔ وہ زندگی کی تمام تر اپنی رعنائیاں جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے احکام کی مخالفت پر انہوں نے قربان کر دی۔ اپنے بچوں کی معصومیت کو یہودیوں نے، وہ جہاں غنچوں کی طرح ان کے ہاں شگفتگی ہونی چاہیے تھی، وہاں کرختگی بھر دی، ان کو اسلحے کے سپرد کر دیا۔ وہ بچپن سے اپنے معصوم بچوں کو اسلحہ کی تربیت دیتے ہیں مسلمانوں کی مخالفت کی۔ ان کے ہاں آج بھی وہ اپنے مسیح کی آمد کا انتظار ہے، اور تمہیں معلوم ہے ان کا مسیح کون ہے؟ وہ دجال ہے۔ وہ اس کے انتظار کر رہے ہیں اور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اسلحہ سے اپنی اولاد کو تربیت دے رہے ہیں کہ ہمارے دور میں نہیں، تمہارے دور میں آئے تو تم اس کی فوج پہلے سے تیار ہونی چاہیے، تم اس کے مددگار پہلے سے تیار ہو۔ اور ان کے ذلہ خوار، ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے دنیا کے بڑے بڑے مجوسی ہیں جی، مجوسیوں کی اولادیں، ان طبقات کو نبی سے دشمنی تھی نا۔ نبی کریم کے آنے کے بعد یہودیوں کو تکلیف ہوئی، مجوسیوں کو تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی پیدائش کے واقعات جہاں کتابوں میں رقم کروائے ہیں، وہاں پر یہودیوں کی تکلیف کا ذکر نہیں ہے۔ وہاں پر پہلی بات کیا ہے؟ وہ آتش کدہ ایران جو تھا، اس کے کنگرے کیا ہوئے تھے؟ وہ ڈھہ گئے، آگ بجھ گئی۔ یعنی یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ آئے ہیں جنہوں نے شرق و غرب کی
تمام تر بدعات اور جہالتوں کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو ابو بکر یہ وراثت لے کر آگے بڑھے۔ ابو بکر نے نبی کی زندگی کے تمام مقاصد کو اپنی زندگی کا جزو نہیں، جزو لا ینفک بنا لیا۔ اور اس ابو بکر نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں دین کی سربلندی کے لیے زندہ ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کوئی نقصان کرنے کی کوشش کرے، کوئی ترمیم کرنے کی کوشش کرے، یعنی نبی نے جو عمل جیسے کیا وہ دین بن گیا، اللہ نے جو حکم جیسے دیا وہ دین ہے۔ اب اس میں اپنی مرضی کی تبدیلی کرنے کی کوئی کوشش کرے گا تو یہ دین میں نقصان کی کوشش کرے گا۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اَيُنْقَصُ فِي الدِّينِ، کہ دین کا کوئی نقصان کرنے کی کوشش کرے، وہ انا حی، اور میں زندہ رہوں دیکھتا رہوں اسے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یا ابو بکر زندہ نہ ہو یا پھر دین کی مخالفت کرنے والا اپنے وجود کو اس روئے زمین سے صاف کروا دے۔ یہ ابو بکر صدیق کی طرف سے دین دشمنوں کو واضح پیغام تھا۔ اب ان کے اقدامات دیکھیے کس قدر جری اقدامات ہیں، اللہ اکبر۔ خیر نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے، اب چاہے جنگل کے جانور آ کر مدینہ کی عورتوں کو چیر پھاڑ ڈالیں، اور بھی سخت الفاظ فرمائے، میں تب بھی نبی کے فیصلے کو واپس لینے کو تیار نہیں ہوں، یہ لشکر جا کر رہے گا۔ صحابہ سارے مخالفت کرنے والے، تنہا ابو بکر کھڑا ہو گیا۔ کون ابو بکر؟ کوئی پہلوان تھا؟ کوئی قوی الجثہ آدمی تھا؟ ظاہری اعتبار سے منخنی سا وجود ہے، کمزور وجود ہے، گالیں اندر دھسی ہوئی ہیں، ہائے ہائے، جسم پر گوشت اتنا نہیں ہے، ہڈیاں نمایاں نظر آتی ہیں۔ یہ ڈھاک کہتے ہیں، یہ دائیں بائیں جہاں پر شلوار ہماری، ہم شلوار جہاں پر ٹکاتے ہیں اپنی، ابو بکر کے یہاں پر گوشت نہیں تھا، چادر باندھتے تھے وہ کھسک جاتی تھی بار بار نیچے، اس کو بار بار اڑستے تھے، اس لیے کہ یہاں پر گوشت ہی نہیں تھا کہ کوئی چیز ٹک سکے یہاں پر، اتنا کمزور وجود تھا ابو بکر کا۔ اور یہ ابو بکر ہے، موت کا خوف نہیں ہے۔ نبی پر اگر کافروں نے حملہ کیا ہے تو ابو بکر دیوانہ وار سامنے آیا ہے اور دیوار بن کر درمیان میں کھڑا ہو، اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے نبی پر۔ رشتہ دار برادری والے وہ سب کہتے ہیں ہم بدلہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، ابو بکر ہوش میں آ کر کہتا ہے نبی کا کیا حال ہے جی؟ وہ سارے سرداران قبیلے کے بڑے جی، وہ سردار بھتار، وہ منہ بنا کے وہ جا رہے ہیں، ناراض ہو کر جا رہے ہیں کہ تیری وجہ سے ہم آئے، تجھے مارا انہوں نے، قریش کے دیگر سردار نے، ہم بدلہ لینے کی باتیں کر رہے ہیں، تیرے سوشل سٹیٹس کو بحال کروانے کی بات کر رہے ہیں، اور تو اٹھ کر پھر اسی کی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے مار کھا کے آیا۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھہرو کرتے ہیں بات، ناراض مت ہو، تم میرے قبیلے کے ہو، برادری کے ہو، تمہاری میری رشتہ داری ہے، تم تو میرے زیادہ قریب کے رشتہ دار ہو، محمد سے رشتہ داری تو بہت دور کی ہے۔ نہیں، وہ رشتہ خون کا نہیں تھا، وہ رشتہ ایمان کا تھا، وہ رشتہ صدیقیت کا تھا۔ نبوت اور صدیقیت کا رشتہ اٹوٹ ہے، اس میں کوئی درار نہیں آ سکتی۔ یہ ابو بکر جرأت ہے جی، ساری امت ایک طرف کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر۔ اللہ کا انتخاب پھر ایسا نہیں تھا نا، اللہ نے اس لیے تو پھر لاڈ لٹوائے ہیں ابو بکر کے، اس لیے تو ناز اٹھوائے ہیں ابو بکر کے۔ اللہ نے کہا ابو بکر کا احسان تو وہ ہے، نبی نے ساری امت کے احسان، ساری انسانیت کے احسان اتار دیے، ابو بکر کے احسان میں خود اتاروں گا۔ یہ ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سے امتیازات ملے۔ یہ ابو بکر کا ہی امتیاز تھا جہاں عمر جیسا جری آدمی، بہادر آدمی، وہ بھی ایک لحظہ کے لیے ٹھٹک گئے کہ یہ فیصلہ ابو بکر نے لے لیا، اتنا جدید زبان میں کہتے ہیں اس قدر بولڈ سٹیپ لے لیا۔ یعنی دانش مندی کا تقاضا تو یہ ہے کہ مدینہ جو ہے ابھی نبی کریم کا وصال ہوا ہے، نبی کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، فتنے سر اٹھانے کا اندیشہ ہے، اور مدینہ کو جوانوں سے خالی کرنا، فوج سے خالی کرنا، یہ قرین عقل نہیں ہے۔ لیکن عقل ایک طرف رہ گئی اور دین کے تقاضے دوسری طرف رہ گئے، اور یہ پتہ چل گیا کہ ابو بکر جہاں ہوگا وہاں تقاضائے دین کی جیت ہوگی، عقل کو ثانوی حیثیت ملے گی۔
اور نبی کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، وہاں پر پھر لشکر کو روانہ کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ فتنے اٹھیں گے تو اس کا سامنا کیسے کریں گے، فوج تو ہمارے پاس ہوگی نہیں، مدینہ خالی ہو گیا، سارے لوگ محاذ پر چلے گئے، اب کیا کریں، یہ نہیں سوچا ابو بکر نے۔ اور یہ ابو بکر کہتے ہیں کہ دین میں تبدیلی برداشت نہیں کروں گا، یعنی اس دین کی حفاظت کے اسباب میں جہاں صحابہ کی جماعت ہے وہاں پر دین کی سربلندی کا آغاز اللہ نے نبی سے کروایا، اور اس تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے جس بوسٹر کی ضرورت تھی وہ بوسٹر ابو بکر کی صورت میں سامنے آیا۔ یعنی آپ دیکھیں نبی کریم کے بعد جس قدر شدت سے فتنوں نے سر اٹھایا اسی قدر شدت سے ان فتنوں کو کچلنے کی ضرورت تھی، تو وہ فیصلے ابو بکر میں ہی کرنے کی ہمت تھی، ان فیصلوں کو کرنے کی ہمت عمر میں بھی نہیں تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کو اور بہت سے امتیازات عطا فرمائے ہیں، ان کا انتخاب خاص طور پر اسلام کی سربلندی اور شان و شوکت کے لیے ہوا، لیکن اگر ابو بکر کی زمین ہموار کی ہوئی نہ ہوتی تو عمر اسلام کے قلعے پر ایک اینٹ مزید نہ لگا سکتے۔ یہ زمین ابو بکر نے ہموار کی ہے، فتنوں کو تھپ تھپایا نہیں ہے، ان کو پوری قوت سے کچل کر رکھ دیا۔ اور پھر ابو بکر کی اس کچلے ہوئے فتنوں کو پھر یہ ان کو ہمت نہیں پڑی اگلی 2 دہائیوں تک کہ وہ سر اٹھا سکیں، پھر سر اٹھایا انہوں نے۔ حضرت عثمان کے دور میں مزاج عثمان کیونکہ کچھ نرم خو طبیعت کے تھے، صلح جو طبیعت تھی، نرم خو طبیعت تھی، وہ اپنی اس طبیعت کی وجہ سے اور نبی کریم کی پیشین گوئیوں کی وجہ سے عثمان بہت کچھ قربان کر گئے، اللہ کے ہاں اپنا اجر پا گئے۔ لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق یہ وہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نبی کی ہجرت کا ساتھی بنایا، نبی کریم کے تنہائیوں کا ساتھی بنایا، نبی کریم کی بہت سی ایسی قربتیں اور رفاقتیں ابو بکر کو ملی ہیں جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی کے سسر بھی ہیں، نبی کے دوست ہیں، نبی کی سب سے محترمہ محبوبہ بیوی ابو بکر کی بیٹی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے ساتھیوں اپنے نبی کی تیار کردہ جماعت کے ایمان کے حوالے سے بات کی اور ان کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والوں کو سزا دینے کی بات کی ہے، وہاں پر واقعہ وجہ بنایا ہے تو صدیقہ کا بنایا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ بہتان کی بات کی، وہ خاص واقعہ اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کیا، یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا۔ اور بہتان جو ہے یہ دائرہ حد میں آنے والا جرم ہے، اس پر حد جاری ہوتی ہے۔ یعنی اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس آیت کو، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے نازل تب فرمایا جب صدیق کی بیٹی صدیقہ پر تہمت لگی۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیے، ان پر جو معاملات آئے اس کی وجہ سے قانون بنتا گیا۔ اور دیکھیے فرمایا نبی کریم نے، من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ نے کہا تھا میں نے وعدہ کر لیا ہے، پختہ ارادہ نہیں، وعدہ ہے، طے کر لیا ہے، تیار ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جو میرے صحابہ کو، میری تیار کردہ جماعت کو، ایمان والوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ مقام ہے ان کا۔ اور ان میں سے بھی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان میں سے بھی، یہ تو ہے ساری جماعت کے لیے، اب ان میں سے بھی کچھ وہ یہ شخص ابو بکر شخصیت وہ ہے جس سے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جس کے لیے اس جماعت کے باقی تمام افراد کو تنبیہ کی گئی کہ تم بھی ابو بکر کو تنگ مت کیا کرو، اس کی میرے ساتھ نسبت کچھ اور ہے۔ اور اس نسبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا،
الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اللہ اکبر کبیرہ. رب ذوالجلال نے اس خاص واقعے کی طرف اشارہ کیا جب ابو بکر نبی کے ساتھ تھے اور نبی ابو بکر کے ساتھ تھے اور ان دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں تھا. یعنی اللہ کا انتخاب دیکھیے نا. بستر پر تو علی کو سلوایا ہے, علی شیر خدا ہے جی, کوئی انکار نہیں اس کا. شجاعت علی ضرب المثل ہے, کوئی انکار نہیں اس کا. علی بستر پر لیٹے ہیں تو لیٹ کر پھر سوئے ہیں, اور کہا کہ ایسی نیند تو کبھی اپنی بستر پر بھی نہیں آئی جو امن اور اطمینان کے ساتھ سوتا تھا جیسے نبی کے اس رات بستر پر آئی جہاں خوف اور موت دروازے پر کھڑی تھی. علی کی جرأت کا اعتراف ہے, اس مقام کی خوفناکی کا اعتراف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے جہاں مقام کی خوفناکی کا ذکر کیا ہے, گھر کی بات نہیں کی, غار کی بات کی ہے. یعنی زیادہ خوفناک حالات جو تھے وہ غار کے تھے. وہاں پر نبی غار میں رہے. نبی ابو بکر کی پورا خاندان ابو بکر کا خدمت پہ لگا ہوا ہے, خادم خدمت میں, بیٹی خدمت میں, اور دشمن وہ باہر بو سونگتا پھر رہا ہے. کچھ جو فیصلہ کرنے والے وہ, کچھ فیصلے کی تائید کرنے والے وہ, اور کچھ وہ جو انعام کے لالچ میں کہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو دیکھ کر بتائے گا یا قتل کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا. تو ایک فوج ہے, جم غفیر ہے, جو ان وادیوں اور پہاڑیوں کو ٹٹول رہا ہے, ایک ایک پتھر کے پیچھے دیکھ رہا کہ یہاں محمد تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور تصور کیجئے ایسے حالات میں ایک پہاڑ, اس پہاڑ کے اندر ایک غار میں صرف 2 آدمی, صرف 2 آدمی. تو ایسے میں پریشانی کا آنا تو لازم ہے نا. ابو بکر کو اپنی جان کی پریشانی نہیں تھی, ابو بکر کو ڈر تھا کہ آقا کو کچھ نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ پریشان مت ہو میرے ساتھی, میرے حبیب, میرے دوست, میرے صاحب, گھبراؤ مت, غمگین مت ہو, بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارا مددگار ہے, اس کی مدد آئے گی. اور جیسے اس نے اندیکھی مدد اپنے ان ساتھیوں, اپنے ان بندوں کی جن کو بے سر و سامانی کے عالم میں اس نے میدان جنگ میں پہنچا دیا, اور مقابلے پر ایک بہت بڑا لشکر جرار تھا. تو جیسے اس لشکر جرار کی مدد اللہ نے بعد میں کی, ویسے ہی اللہ نے اس خوفناک مقام پر اپنے حبیب کی اور اس کے ساتھی کی مدد فرمائی. اس خوفناکی کے وقت میں میرا یقین ہے کہ ابو بکر کے دل کو سکینت اللہ نے عطا فرمائی, نبی کے دل کو سکون اللہ نے عطا فرمایا, اس لیے کہ دل اللہ کے قبضہ قدرت میں, اللہ کے قبضہ قدرت میں. اور یہی ابو بکر ہیں کہ جن کے نظام حکمرانی کا اگر ایک فہرست بنا لی جائے تو ان لوگوں کے منہ پر تماچا مارا جا سکتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام اس وقت کے لیے تھا جب پتھر کا دور تھا, یہ جدید دور ہے, جدید تقاضے ہیں, ان تقاضوں پر آج اسلام پورا نہیں اترتا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان کی ضروریات تب بھی وہی تھیں, اب بھی وہی ہیں. اور اگر تب ضروریات وہی تھیں تو اگر اس وقت کے انسان کی ضروریات کے لیے اسلام کا نظام کافی و شافی تھا تو آج کے انسان کے لیے بھی اسلام کا نظام کافی ہے. اور یہ بات یاد رکھو, ہم ببانگ دہل یہ کہتے ہیں, چاہے کسی کو اس پر کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو, ہم موجودہ نظام حکومت کو اسلامی نظام حکومت نہیں مانتے. اور ہم ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا رؤوف الرحیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جو نظام عطا فرمایا
جو دین عطا فرمایا وہ دین، وہ نظام کفر کے سہاروں کا محتاج نہیں ہے۔ اس کو صرف اور صرف ابو بکر کی جرأت کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر جرأت پیدا کر لو، پھر اسلام کی بہاریں دیکھو۔ ابا جی کے بات یاد آ گئی کہ اسلام کمزوروں اور پھوسل مڈیوں کے لیے نہیں آیا ہے۔ نمبراد ریک دے مارے ہوئے، ان سے اسلام کی تعریف کیا پوچھی جائے، ان سے اسلامی نظام کی بابت کیا پوچھا جائے؟ یہ بات تو، یہ تعارف اور یہ تعریف تو وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ نے نبی کی صحبت عطا فرمائی، جن کو نبی کی تربیت عطا فرمائی۔ اسلام کا تعارف ابو بکر کروا سکتے ہیں، عمر کروا سکتے ہیں، عثمان و علی کروا سکتے ہیں، حسن و معاویہ کروا سکتے ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی۔ انہوں نے بتایا ہے اسلام اپنی مستقل شناخت رکھتا ہے، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جب بھی کھڑا ہوگا یہ بیساکھی کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، اپنے بلبوتے پر اور اپنی قوت پر کھڑا ہوگا، اپنی بنیادوں پر کھڑا ہوگا۔ اگر آپ نے اس کی بنیادوں میں کسی اور کے فلسفے، کسی اور کی منطق اور کسی اور کی بنائے ہوئے نظام کی کچھ تھوڑی سی بھی آمیزش کر دی تو یاد رکھیے اسلام کی تمام تر منفعتیں آپ سے دور ہو جائیں گی، آپ اسے نفع نہیں حاصل کر سکیں گے۔ ہمیں تو بھائی ابو بکر کی ساری زندگی یہی بتاتی ہے، عمر کی زندگی یہی بتاتی ہے، عثمان کی زندگی یہی بتاتی ہے، علی المرتضیٰ کی زندگی یہی بتاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں ان اصحاب اور ان اصحاب کے سربراہ اور جلیل القدر صحابی، سب سے نمایاں صحابی، یار غار نبی ہیں جی، اور نبی کریم علیہ السلام کے غار اور مزار کے ساتھی، نبی کی تنہائی اور نبی کی جلوت کے ساتھی، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا پرتو، آپ کی بہت سے معاملات میں مثال بننے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو اللہ ہمیں پڑھنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، ہدایت چاہیے تو نبی کے یاروں کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنا چاہتے ہو تو صحابہ کے نقش قدم پر آ جاؤ اور صحابہ کی جوتیوں میں آ جاؤ، انشاءاللہ حل مل جائے گا، انشاءاللہ حل مل جائے گا۔ اور یاد رکھو نبی کے صحابہ نے جس انداز میں نبی کی اور نبی کے دین کی حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کی ذمہ داری امت کے سپرد کی ہے۔ ہر دور کے مسلمان حکمرانوں نے صحابہ کرام کی ناموس کے لیے قانون رکھا ہے۔ آج یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں، وقت کچھ زیادہ ہو گیا، آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ آج صدارتی نظام لانے کی بات کرنے والے دراصل آئین کی ان شقوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان کے تشخص میں اسلام کی کہیں جھلک نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ صدارتی نظام آنے سے سارے کا سارا آئین ہی تلپٹ ہو جائے گا، ان کے پاس اور حل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اکثریت اور طاقت کے ذریعے سے ان قوانین اور ان آئین کی اس شقوں کو ختم نہیں کروا سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں پورے کے پورے نظام کو ہی تبدیل کر دو۔ صدارتی نظام آ گیا تو پھر 73 کا آئین ختم کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، یعنی پھر قادیانیوں کے کفر کا مسئلہ ختم، پھر گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ ازواج و اصحاب، ہاں جی، ان سب کی سزاؤں کا معاملہ، اور پھر اثر نو، پھر چیزوں کو ری ارینج کیا جائے گا۔ تو ان سازشوں کو سمجھو اور اس میں کوشش کرو کہ اپنی آئندہ نسل کو بھی بتا کر جاؤ کہ تم جس دور میں جی رہے ہو وہاں پر دین دشمن کس انداز میں کام کر رہے ہیں اور ان کا سامنا کرنے کے لیے کس کردار کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، ختم نبوت میں نے بات عرض کر دی تھی، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کردار صدیقی چاہیے، دین کی سربلندی کے لیے کردار فاروقی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سیاست دینیہ ہمارے سپرد کی گئی ہے
اس کو اگر سمجھنا ہو تو سیرت معاویہ کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس مختصر سے وقت میں اس نے جو کچھ آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور الہ العالمین ہماری دین دنیا اچھی کرے، مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جو غلط بات ہوئی، خطا ہوئی، اللہ معاف فرمائے، اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔